السلام علیکم دوستو، میں ہوں مظہر ظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں ظفر ٹی وی۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں پاکستان کے سابق وزیر اعظم، پاکستان کو ورلڈ کپ جتانے والے کامیاب کرکٹر اور پاکستان کی سب سے بڑی اور مقبول سیاسی پارٹی کے چیئرمین عمران خان کے بارے میں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ دوستو، عمران خان کا اصل نام عمران احمد خان نیازی ہے، جو کہ اپنے چاہنے والوں میں کپتان کے نام سے مشہور ہے۔ وہ 25 اکتوبر 1952 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ اس سے قبل کچھ رپورٹس کے مطابق وہ 25 نومبر 1952 میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ سول انجینئر اکرام اللہ خان نیازی اور ان کی اہلیہ شوکت خانم کے اکلوتے بیٹے ہیں اور ان کی 4 بہنیں بھی ہیں۔ وہ طویل عرصے تک شمالی مغربی پنجاب میانوالی میں آباد تھے۔ ان کا آبائی خاندان پشتون قوم کے نیازی قبیلے سے تعلق رکھتا ہے اور ان کے آباء و اجداد میں سے ایک ہیبت خان نیازی 16ویں صدی میں شیر شاہ سوری کے سرکردہ جرنیلوں میں سے ایک تھے اور ساتھ ہی پنجاب کے گورنر بھی تھے۔ ان کے والد کی طرح ان کی والدہ بھی ایک نسلی پشتون تھیں، جن کا تعلق برکی قبیلے سے تھا اور جن کے آباء و اجداد پنجاب کے جالندھر ضلع میں صدیوں سے آباد تھے۔ قیام پاکستان کے بعد وہ خان کے باقی ماموں کے ساتھ لاہور ہجرت کر گئیں۔ خان کے ماموں کے خاندان نے بہت سے کرکٹرز پیدا کیے، جن میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے پاکستان کی نمائندگی کی ہے، جیسا کہ ان کے کزن جاوید برکی اور ماجد خان۔ زچگی کے طور پر خان صوفی، جنگجو، شاعر اور پشتو حروف تہجی کے موجد پیر روشن کی اولاد بھی ہیں، جن کا تعلق شمالی مغربی پاکستان کے قبائلی علاقے جنوبی وزیرستان میں واقع اپنے آبائی خاندان کے آبائی قصبے کانی گورام سے تھا۔ ان کا زچگی خاندان تقریباً 600 سال سے بستی دانشمندہ جالندھر ہندوستان میں مقیم تھا۔ اپنی جوانی میں ایک خاموش اور شرمیلا لڑکا، خان نسبتاً مالدار، امیر اور اپر مڈل کلاس طبقے میں اپنی بہنوں کے ساتھ پلا بڑھا اور ایک اچھی تعلیم حاصل کی۔ خان نے ابتدائی تعلیم کیتھیڈرل اسکول اور ایچیسن کالج لاہور سے حاصل کی اور پھر رائل گرامر اسکول ورسسٹر سے، جہاں انہوں نے کرکٹ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ سال 1972 میں انہوں نے کیبل کالج آکسفورڈ میں داخلہ لیا، جہاں انہوں نے فلسفہ، سیاست اور معاشیات کی تعلیم حاصل کی اور 1975 میں گریجویشن کیا۔ دوستو، خان نے اپنا پہلا ڈیبیو 16 سال کی عمر میں لاہور میں کیا۔ سال 1970 کی دہائی کے آغاز تک وہ لاہور اے، لاہور بی، لاہور گرینز اور بالآخر لاہور کی ہوم ٹیموں کے لیے کھیل رہے تھے۔ خان نے 1973 سے 1975 تک کے سیزن کے دوران یونیورسٹی آف آکسفورڈ کی بلیو کرکٹ ٹیم کا حصہ تھے۔ خان نے اپنے ٹیسٹ کرکٹ کا آغاز جون 1971 میں انگلینڈ کے خلاف ایڈوسٹن میں کیا۔ 3 سال بعد اگست 1974 میں انہوں نے ون ڈے انٹرنیشنل ڈیبیو کیا۔ ایک بار پھر پریڈیشنل ٹرافی کے لیے ٹرنٹ برج میں انگلینڈ کے خلاف کھیلا۔ آکسفورڈ سے گریجویشن کرنے اور ووسٹر شہر میں اپنی ملازمت پوری کرنے کے بعد وہ سال 1976 میں پاکستان واپس آئے اور 1976 سے 77 کے سیزن سے شروع ہونے والی اپنی آبائی قومی ٹیم میں مستقل جگہ حاصل کی، جس کے دوران انہوں نے نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کا سامنا کیا۔ آسٹریلیائی سیریز کے بعد انہوں نے ویسٹ انڈیز کا دورہ کیا، جہاں ان کی ملاقات ٹونی گریگ سے ہوئی، جس نے انہیں کیری بیکر کی ورلڈ کرکٹ سیریز کے لیے سائن اپ کیا۔ دنیا کے تیز ترین بولرز میں سے ایک کے طور پر ان کی اسناد اس وقت قائم ہونا شروع ہوئی جب وہ 1978 میں پرتھ میں تیز گیند بازی کے مقابلے میں 139.7 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جیف تھامسن اور مائیکل ہولڈنگ کے پیچھے تیسرے نمبر پر رہے، لیکن ڈینس لیلی، گارتھ لی روکس اور اینڈی رابرٹس سے آگے رہے۔ خان 1970 کی دہائی کے آخر میں ریورس سوئنگ بولنگ تکنیک کے علم برداروں میں سے ایک تھے۔ انہوں نے یہ چال ان کی بولنگ جوڑی وقار یونس اور وسیم اکرم کو دی، جنہوں نے بعد کے سالوں میں اس فن میں مہارت حاصل کی اور اسے مقبول کیا۔ خان نے 1980 سے 88 تک فاسٹ بولر کے طور پر اپنا عروج حاصل کیا، جب وہ 17.77 کی اوسط سے 236 وکٹیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ خان اس ٹائم ICC کی آل ٹائم ٹیسٹ بولنگ رینکنگ میں تیسرے نمبر پر رہے اور آؤٹ اینڈ آؤٹ فاسٹ بولر بن گئے۔ دوستو، خان نے 75 ٹیسٹ میچوں میں 3000 رنز اور 300 وکٹیں حاصل کیں، جو کہ ایک آل راؤنڈر سے 3 گنا زیادہ ہے۔ انہوں نے پاکستان کے لیے اپنا آخری ٹیسٹ میچ جنوری 1992 میں سری لنکا کے خلاف فیصل آباد میں کھیلا۔ خان نے اپنا آخری ون ڈے میلبرن، آسٹریلیا میں انگلینڈ کے خلاف تاریخی 1992 ورلڈ کپ فائنل جتوانے کے 6 ماہ بعد کرکٹ سے مستقل طور پر ریٹائرمنٹ لے لی۔ انہوں نے اپنے کیریئر کا اختتام 88 ٹیسٹ میچوں اور 126 اننگز کے ساتھ کیا
اور 37.69 کی اوسط سے 3807 رنز بنائے، جس میں 6 سنچریاں اور 18 نصف سنچریاں شامل ہیں۔ ان کا سب سے زیادہ اسکور 136 رنز تھا۔ بالر کے طور پر انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ میں 362 وکٹیں حاصل کی، جس سے وہ ایسا کرنے والے دنیا کے چوتھے بولر بن گئے۔ عمران خان نے ون ڈے میں 175 میچ کھیلے اور 33.41 کی اوسط سے 3709 رنز بنائے۔ ان کا سب سے زیادہ اسکور 102 ناٹ آؤٹ ہے۔ ان کی بہترین ون ڈے بولنگ 14 رنز کی اوسط سے 6 وکٹیں ہیں، جو کہ ایک بہترین بولنگ کا ریکارڈ ہے۔ اپنے کیریئر کے عروج پر سال 1982 میں 30 سالہ خان نے جاوید میانداد سے پاکستان کرکٹ ٹیم کی کپتانی سنبھالی۔ بطور کپتان خان نے 48 ٹیسٹ میچ کھیلے، جن میں سے 14 پاکستان نے جیتے، 8 ہارے اور باقی 26 ڈرا ہو گئے۔ انہوں نے 139 ون ڈے بھی کھیلے، 77 جیتے، 57 ہارے اور ایک ٹائی پر ختم ہوا۔ خان نے 1987 کے دوران ورلڈ کپ کے اختتام پر اپنی ریٹائرمنٹ لے لی۔ سال 1988 میں انہیں پاکستان کے صدر جنرل ضیاء الحق نے کپتانی میں واپس آنے کو کہا اور 18 جنوری کو انہوں نے ٹیم میں دوبارہ شامل ہونے کا اعلان کیا۔ ایک کپتان اور کرکٹر ہونے کے طور پر خان کے کیریئر کی بلندی اس وقت آئی جب انہوں نے 1992 کے ورلڈ کپ میں 39 سال کی عمر میں پاکستان کو فتح دلائی۔ 16 مئی 1995 کو خان نے جمائما گولڈ سمتھ سے پیرس میں اردو میں منعقد 2 منٹ کی ایک تقریب میں شادی کی۔ ایک ماہ بعد 21 جون کو انگلینڈ کے رچمنڈ رجسٹری آفس میں ایک سول تقریب میں ان کی دوبارہ شادی ہوئی۔ جمائما نے شادی کے بعد اسلام قبول کر لیا تھا۔ ان کے 2 بیٹے سلیمان عیسیٰ اور قاسم ہیں۔ جون 2004 کو یہ اعلان کیا گیا کہ ان کے درمیان طلاق ہو گئی ہے۔ اس جوڑے نے 9 سالہ شادی کو ختم کر دیا ہے، کیونکہ جمائما کے لیے پاکستان میں زندگی کو ڈالنا مشکل تھا۔ جنوری 2015 میں یہ اعلان کیا گیا کہ خان نے برطانوی پاکستانی صحافی ریحام خان سے اسلام آباد میں اپنی رہائش گاہ پر ایک نجی نکاح کی تقریب میں شادی کی ہے، جس پر ریحام خان نے یہ بتایا کہ حقیقت میں ان کی شادی اکتوبر 2014 میں ہوئی تھی، لیکن اس کا اعلان بعد میں اگلے سال جنوری میں ہوا تھا اور اسی سال 22 اکتوبر کو انہوں نے طلاق کے اپنے ارادے کا اعلان کیا تھا۔ 2017 کے آخر اور 2018 کے اوائل میں رپورٹ سامنے آئی کہ خان نے بشریٰ بی بی سے شادی کر لی ہے۔ خان نے افواہ چلانے کے لیے میڈیا کو غیر اخلاقی قرار دیا اور ان کے خلاف شکایت درج کی۔ 18 فروری 2022 کو پی ٹی آئی نے تصدیق کی کہ خان نے بشریٰ بی بی سے شادی کر لی ہے۔ مفتی جس نے نکاح پڑھایا تھا اس نے عدالت میں گواہی دی کہ خان کا نکاح 1 جنوری 2018 کو ہوا تھا۔ 1990 کی دہائی کے دوران خان نے یونیسیف کے خصوصی نمائندے کے طور پر بھی خدمات انجام دی اور بنگلہ دیش، پاکستان، سری لنکا اور تھائی لینڈ میں صحت اور حفاظتی ٹیکوں کو فروغ دیا۔ وہ لندن میں رہتے ہوئے کرکٹ چیریٹی لارڈز نیورنس کے ساتھ بھی کام کرتے رہے۔ خان نے اپنی کوششوں کو صرف اور صرف سماجی کاموں میں مرکوز رکھا۔ سال 1991 میں انہوں نے شوکت خانم میموریل ٹرسٹ کی بنیاد رکھی، جو کہ ان کی والدہ محترمہ کے نام سے ایک خیراتی ادارہ ہے۔ ان کی پہلی کوشش میں خان نے پاکستان کا پہلا اور واحد کینسر اسپتال قائم کیا، جس کی تعمیر $25 ملین سے زائد کے عطیات اور فنڈز سے کی گئی، جسے خان نے پوری دنیا بھر سے حاصل کیا۔ اپریل 2008 کو ضلع میاوالی میں نمل کالج کے نام سے ایک ٹیکنیکل کالج قائم کیا اور دسمبر 2005 میں میاوالی ڈیولپمنٹ ٹرسٹ بھی قائم کیا۔ کپتان نے عمران خان ٹرسٹ کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد مدد کرنا ہے۔ اس فاؤنڈیشن نے سیلاب زدگان کی مدد کی، جس میں بخش فاؤنڈیشن نے میاوالی اور ڈیرہ اسماعیل خان کے دیہاتوں کو روشن کرنے میں شراکت داری کی۔ خان کو ان کے کرکٹ کیریئر کے دوران کئی بار سیاسی عہدوں کی پیشکش کی گئی۔ سال 1987 میں صدر محمد ضیاء الحق نے انہیں پاکستان مسلم لیگ میں سیاسی عہدے کی پیشکش کی، جسے انہوں نے شائستگی سے مسترد کر دیا۔ خان کو نواز شریف نے بھی اپنی جماعت میں شمولیت کی دعوت دی تھی۔ سال 1993 میں خان کو معین الدین قریشی کی نگراں حکومت میں سیاحت کا سفیر مقرر کیا گیا اور حکومت تحلیل ہونے تک 3 ماہ یہ قلمدان سنبھالا۔ سال 1994 میں خان نے حامد گل اور محمد علی دورانی کی جمعیت پاسبان میں شمولیت اختیار کی۔ اپریل 1996 میں خان نے ایک سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے 1997 کے پاکستان کے عام انتخابات میں میاوالی N53 کے امیدوار کے طور پر 2 حلقوں کی نشست کے لیے انتخاب لڑا، جس میں وہ ناکام ہو گئے۔ خان نے 1999 میں مشرف کی فوجی بغاوت کی حمایت کی۔
یہ مانتے ہوئے کہ مشرف کرپشن کو ختم کر دیں گے اور مافیاز کا صفایا کریں گے۔ عمران خان کے مطابق وہ سن 2002 میں وزیر اعظم کے لیے پرویز مشرف کی پسند تھے۔ انہوں نے اس پیشکش کو بھی ٹھکرا دیا تھا۔ عمران خان نے اکتوبر 2002 کے پاکستان عام انتخابات میں حصہ لیا، جو کہ 272 حلقوں میں ہوئے تھے، جس میں وہ میاں والی سے منتخب ہوئے۔ اکتوبر 2007 کو آل پارٹیز ڈیموکریٹک موومنٹ کے ایک حصے کے طور پر خان نے 16 اکتوبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات کے خلاف احتجاج میں 85 دیگر پارلیمانی اراکین کے ساتھ استعفیٰ دے دیا، جو جنرل مشرف آرمی چیف کے عہدے سے مستعفی ہوئے بغیر لڑ رہے تھے۔ 2011 اور 2013 میں خان اور نواز شریف آپس میں تلخ جھگڑے کرنے لگے۔ ان کی دشمنی تب بڑھی جب 2011 کے آخر میں خان نے لاہور میں اپنے سب سے بڑے ہجوم سے خطاب کیا۔ اس خطاب کے بعد سب کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ اگلے وزیر اعظم عمران خان ہوں گے، اور وہ دن آ گیا جب 2018 کے الیکشن کے بعد عمران خان پاکستان کے 22ویں وزیر اعظم بن گئے۔ 17 اگست 2018 کو خان نے 176 ووٹ حاصل کر کے کامیابی حاصل کی اور 18 اگست 2018 کو وزیر اعظم کے طور پر اپنے عہدے کا حلف اٹھایا۔ خان کو ٹائم میگزین کے 2019 کے 100 سب سے زیادہ بااثر لوگوں میں شمار کیا گیا۔ ایک لیک شدہ خفیہ پاکستانی سائفر کے مطابق 7 مارچ 2022 کو ہونے والی میٹنگ میں امریکی محکمہ خارجہ نے یوکرین پر روسی حملے کی غیر جانبداری کی وجہ سے خان کو عہدے سے ہٹانے کے لیے پاکستانی حکومت کی حوصلہ افزائی کی تھی۔ مارچ 2022 کو اپوزیشن نے خان کے خلاف قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ میں تحریک عدم اعتماد جمع کرائی۔ 27 مارچ 2022 کو خان نے جلسے میں امریکہ کی طرف سے سفارتی سائفر لہرایا۔ عدم اعتماد کا ووٹ کرایا گیا اور انہیں عہدے سے ہٹا دیا گیا، جس سے وہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم بن گئے جنہیں عدم اعتماد کے ذریعے عہدے سے ہٹایا گیا تھا، جبکہ خان نے دعویٰ کیا کہ ان کی برطرفی کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے، کیونکہ انہوں نے ایک آزاد خارجہ پالیسی چلائی اور چین اور روس کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھے۔ ان کی برطرفی پر پاکستان بھر میں مظاہرے بھی ہوئے۔ عمران خان کو قتل کرنے کی کوشش بھی کی گئی۔ نومبر 2022 کو خان کو وزیر آباد کی ایک ریلی میں بندوق بردار نے گولیاں مار دیں، جس سے وہ شدید زخمی ہو گئے، لیکن خوش قسمتی سے بچ گئے۔ دوستو، ایک 70 سالہ زندگی کو 15 منٹ میں بیان کرنا مشکل ہے، لیکن عمران خان کی زندگی کی خاص معلومات اور واقعات ہم نے آپ سے شیئر کی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر ایک نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔